میں دن رات استغفار کرتا رہا لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ پھر سمجھ میں آیا کہ کیسے ایک غلطی 101 غلطیوں کو جنم دیتی ہے، کیسے ایک غلطی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ایک غلطی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم الانسان ما لم یعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے اس دین کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے بہت اچھے سبسکرائبر نے جو UAE میں رہتے ہیں، کاشف احمد صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے اور پھر استغفار کر لیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ استغفار کرتا ہے، اس طرح سے ہی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارے ایک سبسکرائبر جو UK میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی، انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بھائی، تقریباً 1 سال پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کر استغفار شروع کیا۔ شروع میں تو میں بڑے جنون کے ساتھ استغفار کرتا رہا اور مجھے اس کے فائدے دیکھنے کو مل رہے تھے، لیکن جو دن گزرتے گئے تو میرے معاملات پہلے جیسے ہوتے چلے گئے۔ مجھے ایسا لگا کہ یار استغفار کرنے سے کوئی میری زندگی پر فرق نہیں پڑ رہا، وہ شروع میں فرق پڑا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ آخر غلطی کہاں پر کر رہا ہوں، کیوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں میرے رزق کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں جہاں پر جاب کر رہا تھا اس جگہ سے مجھے ریزائن بھی دینا پڑا خود سے، کیونکہ وہاں پر میری سیلری کو لے کر کچھ ایشوز پیدا ہو رہے تھے۔ میری سیلری روک دی گئی تھی کیونکہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگائے جا رہے تھے۔ میں بڑا پریشان ہو رہا تھا ان دنوں کہ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کس بات کا، اس لیے میں نے خود سے ریزائن دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلے جاتا ہوں یہاں سے، اور دل میں یہی سوچ لیا تھا کہ اللہ پاک سب کچھ بدل دے گا، میرے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یوں میری جاب بھی چلی گئی اور میں گھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بھائی، آپ کو معلوم ہوگا UK میں رہتے ہوئے کتنے خرچے ہوتے ہیں، میری فیملی پاکستان میں رہتی ہے اور مجھے پیسے بھیجنے پڑتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، یعنی کہ سمجھ لیجئے میں فائنینشلی ڈسٹرب بھی ہو گیا۔ جیسے تیسے 1 مہینہ گزرا، میں بڑا پریشان تھا۔ پھر دوسرا مہینہ گزرا، میں استغفار تو کر رہا تھا لیکن یار میری جاب چلی گئی تھی، مجھے جو ترقی ملنے والی تھی وہ رک گئی تھی اور میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ لیجئے کہ میں تباہی کے راستے پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک دن گھر میں بیٹھ کر میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں ان معاملات سے باہر نکلوں جو مجھے پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر میرے دماغ میں ایک سوال آیا کہ استغفار میں کر رہا ہوں، پھر کیوں مسئلے کا حل نہیں ہو رہا؟ تو میں نے آپ کو میسج کیا۔ کافی میسیجز کرنے کے بعد آپ کا رپلائی آیا، اور عبداللہ بھائی اپنے رپلائی میں یہ کہا تھا کہ استغفار کر رہے ہو تو اپنی غلطیاں جو ہے ان کو سدھار لو، جو غلط کام ہو رہے ہیں انہیں صحیح کر لو۔ اب میں سوچنے لگ گیا، یار میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں کس طرح سے تباہ و برباد ہو گیا۔ سوچتے میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں تو ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرا استغفار بھی قبول نہیں ہو رہا، میری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے میں دن بدن فائنینشلی کرائسس میں آ رہا ہوں، یہاں تک کہ میری جاب بھی چھوٹ گئی ہے اور دوسری جاب کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت بیٹھے عہد کر لیا کہ مجھے اب جاب نہیں ڈھونڈنی، مجھے اپنے معاملات حل کرنے۔ میں پریشان تو تھا، میں نے اپنی غلطی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پوری رات جا کر گزاری۔ میری نیند کا یہ عالم تھا کہ مجھے نیند اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ بار بار نیند کے جھونکے آ جائے پھر میں اٹھ جاؤں، اور کافی مرتبہ تو میں نے اپنا چہرہ بھی دھویا، یعنی کہ کافی دیر سوچنے کے بعد پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ میری غلطی کہاں پر ہے، میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیے گا، میں ان کی غلطی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جو مجھ سے یہ بات شیئر کی ہے بڑے کام کی بات ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں، میں ہر کسی کو جلدی اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ہر کسی پہ جلدی بھروسہ کر لیتا ہوں، اور فضول میں ہنسی مذاق بہت کرتا ہوں۔
اور میری عزت بھی اسی وجہ سے کم ہوئی. فضول کے مذاق اور فضول باتیں کرنا میری سمجھ لیجئے ہابی تھی, اور یہی میری غلطی تھی, کیونکہ میرے دماغ میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی تھی, عبداللہ بھائی نے کہا ہے کہ اپنی غلطیوں کو سدھار لو. پھر دیکھو کہ استغفار کی وجہ سے آپ کی کیسے دعائیں قبول ہوتی ہے. تو عبداللہ بھائی میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ آپ نے جب کہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو غلطی ہے, اور وہ غلطی یہ تھی کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں. اور پھر مجھے سمجھ میں آ گیا جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے. جو زیادہ بولتا ہے اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے. تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ میں جس جگہ جاب کر رہا تھا وہاں میری ویلیو دن بدن کیوں ختم ہوتی جا رہی تھی, کیوں کم ہوتی جا رہی تھی. پھر اس رات کے بعد میں 2 مہینے مزید بے روزگار رہا. مجھے کوئی جاب نہیں ملی, لیکن وہ 2 مہینے سمجھ لیجئے میں نے بے روزگاری میں نہیں گزارے, میں نے بہت کچھ سیکھنے میں گزارے. میں نے اپنے آپ کو خاموش طبیعت کا مالک بنا لیا, ضرورت پڑنے پر بولنے والا بنا لیا, کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ میری زبان کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. میں انجانے میں کسی نہ کسی کا دل دکھا دیتا ہوں, میں فضول بولتا رہتا ہوں, فضول کے ہنسی مذاق کرتا ہوں, اس لیے میری بات کو ویلیو نہیں دی جا رہی. اور اگر ان 2 مہینوں میں نے اپنے آپ کو بالکل بدل دیا, ایک خاموش طبیعت کا انسان بنا لیا, یوں سمجھ لیجیے کہ 2 مہینے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور جب 2 مہینے بعد میری ایک جگہ پر جاب لگی, وہاں پر میرا سلیکشن ہوا اور اچھی سیلری مجھے ملنا شروع ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پارٹ ٹائم میں شام میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بھی کھول لیا. یوں میری زندگی دوبارہ شروع ہو گئی. کچھ ہی ٹائم میں اللہ پاک نے اتنی برکت دی. اور کس وجہ سے ہوا یہ سب؟ میری زبان کی وجہ سے. میں سمجھ گیا تھا, اور دل سے آج آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا اپنی غلطیوں کو سدھارو, دعا ضرور قبول ہوگی. اور میری غلطی یہی تھی کہ میں زبان بہت زیادہ چلاتا تھا, یعنی فضول بولنا, فضول کی باتیں کرنا, فضول عادتیں, فضول کا دل دکھانا کسی کا, انجانے میں لوگوں کو تکلیف پہنچانا. جب میں خاموش طبیعت کا بن گیا, سیریس پرسن بن گیا, تو لوگ مجھے پسند کرنے لگے, اور جب وہ کہنے لگے کہ عبداللہ بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی ہم نے استغفار شروع کیا, آپ نے ہمیں بتایا. میں دیکھیں اللہ معاف فرمائے, مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن بس بول دی میں نے یہ بات. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیوں وجہ پتہ کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے, کب سانسیں رک جائے. کم سے کم کوئی تو مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کرے گا کہ یار یہ بھائی تھا جس کی وجہ سے ہماری زندگی بدلی ہے, یہ بھائی تھا جس کی وجہ سے ہم نے استغفار شروع کیا, یہ بھائی تھا جس کی وجہ سے ہم نے نماز شروع کی. ہم سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اس نے ہمیں سمجھایا کہ یار فرض نماز تو شروع کر دو, فرض تو پڑھ لیا کرو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اب میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آپ کو لگے گا عبداللہ بھائی اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں جو کام کر رہا ہوں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں, بات سمجھیے گا, یوٹیوب چینل بہت سارے ہیں یوٹیوب پر, لیکن ہر کوئی استغفار پر نہیں بناتا. ایک آدھ ویڈیو اگر کسی اسلامک چینل نے بنا لی یا موٹیویشنل اسپیکر نے بنا لی تو بنا لی, لیکن ہر کوئی اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا, لوگوں کو توبہ کی طرف نہیں لاتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں خود پرمیشن دے رہا ہوں کہ یار آپ لوگ میرے چینل کی ویڈیوز اٹھا کر اس کے شارٹس بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے جاننے والوں کو ویڈیو شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے اس دین کے کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیے, استغفار کی طرف لائیے. استغفار کی طرف جب لائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. یار آپ خود بتائیے, ایک بار سوچیے, آپ کو لگے گا یار فضول ٹائم ویسٹ. میں فضول ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, ایک بار صرف میرے کہنے پہ سوچ لو, پورا دن کون سا اچھا کام کر رہے ہیں, صرف یہ بتا دو. سارے گناہ ہی تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ایک نیکی ایسی ہو جو سارے گناہوں پر بھاری پڑ جائے, وہ کیا ہے؟ استغفار.
وہ ایک نیکی کرنا شروع کر دو, لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو, لوگوں کی زندگیاں بدلو, دوسروں کے کام آ جاؤ. یہی میرا مشن ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استغفار کی طرف لے کر آؤں, اور اس لیے میں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں. کافی لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ لیکن اس سے زیادہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استغفار کے ٹاپک کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پسند بھی کر رہے ہیں. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوگے. ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا, اور میں آپ لوگوں سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کے شارٹس یعنی کہ ریلز بنا کر اپنے چینل پہ, اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گی ہماری ٹیم کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, کوئی کلیم نہیں بھیجیں گے, کوئی اسٹرائک نہیں آتی, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید, اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, لازمی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.